بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم کریں گے 12ویں جماعت کی گلزار اردو چاند اور تارے، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں، اور یہ ماخوذ از ہے بانگ درا سے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہر اجالا اکیڈمی کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے جو شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا لکھیں گے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ انہوں نے مسلمانان ہند اور پوری مسلم قوم کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بندہ مومن کی کیا صفات ہیں۔ اپنی نظموں سے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا، تڑپ اور شوق پیدا کیا۔ خود کو منظم کرنے اور آگے بڑھنے کا ان کے منفرد انداز فکر اور بلند خیالی نے انہیں آفاقی شاعر بنایا۔ 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اپنی شاعری کے ذریعے ملک و قوم کی اصلاح اور خدمت کی۔ انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک نئے اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ 21 اپریل سن 1938 کو وفات پائی اور لاہور میں شاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ان کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز وغیرہ ہیں۔ تو چاند اور تارے کا جو پہلا بند ہے وہ ہے: ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ تو پہلے اپنے حوالے بند میں ہم حوالہ دیں گے۔ یہ بند ہماری درسی کتاب گلزار اردو کی نظم چاند تارے سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ یہ نظم ان کی مشہور تصنیف بانگ درا سے ماخوذ ہے۔ پھر آپ مشکل الفاظ کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ دم سحر کہتے ہیں صبح کا وقت، قمر کہتے ہیں چاند کو، نظارے مناظر، مدام ہمیشہ دائم، فلک کہتے ہیں آسمان کو، شجر درخت، حجر پتھر، منزل ٹھہرنے کی جگہ، بےتاب بے چین متحرک، سکون آرام اطمینان قرار چین ٹھہراؤ، ستم کش سفر، سفر کی مصیبتیں برداشت کرنے والا۔ پھر اس کی تشریح کریں گے آپ۔ اس نظم میں علامہ اقبال چاند اور تاروں کی خوبصورت گفتگو پیش کی ہے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے اور تاروں کی روشنی ختم ہی ہونے والی تھی، تو ڈرتے ڈرتے تاروں نے چاند سے پوچھا کہ سارے مناظر تو وہی ہیں، یعنی کوئی منظر بدلا نہیں ہے، سب جگہ پہ ہیں، اور ہم اتنے سالوں سے چمک چمک کر تھک گئے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارا چمکنا بیکار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم سارا وقت بس حالت سفر میں ہیں اور بس چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم تو مسلسل گردش میں ہیں۔ آخر اس جہاں کی ہر چیز اتنی بےتاب کیوں ہے، اور آخر اس کائنات کی ہر شے میں اتنی بے چینی و بے قراری کیوں ہے، اس میں سکون کیوں نہیں ہے، تارے ہوں یا درخت ہوں یا پتھر، سب یہاں سفر کی سختیاں، اس میں سکون کیوں نہیں، تارے ہوں یا درخت ہوں یا پتھر، سب یہاں سفر کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، کوئی بھی آزمائشوں سے نہیں بچا ہوا۔ آخر یہ سفر کب ختم ہوگا، ہمیں کبھی سکون ملے گا بھی کہ نہیں، ہمیں کبھی منزل نظر آئے گی بھی کہ نہیں۔ بند نمبر 2 ہے: کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعے شب کے خوشاں چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہائے حسن۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ بند نمبر 2 کے: ہم نشینوں، ساتھیوں، دوستوں، مزرعہ شب کہتے ہیں رات کی کھیتی یعنی ستارے، خوشا چینوں فائدہ حاصل کرنے والے ستاروں، جنبش کہتے ہیں حرکت ہلچل، خوشا چینوں ایک فصل کٹنے کے بعد جو گرے ہوئے گچھے چننے والے مرد ہیں، اے ستاروں، ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور مزرعہ شب رات کی کھیتی سے مراد ستارے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جنبش کہتے ہیں حرکت ہلچل، رسم قدیم کہتے ہیں پرانا رواج، اشب زمانہ کہتے ہیں زمانے کا گھوڑا، تازیانہ چابک گھوڑا، طلب کہتے ہیں مانگ مقام آرام، بے محل کہتے ہیں نامناسب بے موقع، پوشیدہ چھپی ہوئی، قرار کہتے ہیں سکون۔
اجل کہتے ہیں موت، چلنے والے یعنی کہ حرکت میں رہنے والے، کوشش کرنے والے، انجام کہتے ہیں نتیجہ، خرام، چال، حرکت کرنا، چلنا، آغاز کہتے ہیں شروعات، عشق، آرزو، شوق، انتہا، اختتام، اخیر، انجام، حسن کہتے ہیں درجہ کمال، خوبصورتی، جمال اور عمدگی۔ اب اس کی تشریح کریں گے کہ نظم کے دوسرے بند میں علامہ محمد اقبال چاند ستاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے دوستوں، اے میرے رات کے ستاروں، اے میرے فائدہ حاصل کرنے والوں ستاروں، اس جہاں کی ہر چیز میں حرکت اور ہلچل ہے، کائنات کی ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے اور ایسا صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس مسلسل حرکت کی وجہ سے ہی دنیا قائم و دائم ہے، کیونکہ جو زمانے کا گھوڑا ہے وہ چابک کھاتا ہے ہماری خواہشات کی خاطر اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ ہر جدوجہد کے پیچھے کوئی نہ کوئی خواہش یا آرزو چھپی ہوتی ہے اور ہم اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں اگر ہم ٹھہر جائیں یا منزل کے بارے میں سوچنے لگ جائیں تو یہ بہت نامناسب بات ہوگی، کیونکہ زندگی کا مقصد حاصل کرنا بے معنی ہو جائے گا اور پھر کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا اور وہ جمود کا شکار ہو جائے گا، یعنی کہ رکنا اور ٹھہرنا نام ہے موت کا، اور بیچ راستے میں ٹھہرنا نامناسب ہے۔ جنہوں نے محنت کی اور جدوجہد کی اور منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی وہ دوسروں سے آگے نکل گئے، جو ٹھہرے راستوں میں انہیں پیچھے آنے والوں نے رون ڈالا، یعنی جنہوں نے جدوجہد کی وہ کامیاب ہوئے۔ اس حرکت کا نتیجہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ اس جدوجہد کا آغاز عشق ہے اور آرزو، تلاش و جستجو سے شروع ہوتا ہے اور انجام حسن یعنی درجہ کمال حاصل کر لینا ہے۔ ہماری مسلسل کی جدوجہد ہے اور ہماری علمی کام عمدگی پیدا کرتی ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ خوبصورت انعام ہے ہمارا۔ مرکزی خیال کریں گے کہ حرکت اور روانی میں ہی کائنات کا حسن ہے اور جہد مسلسل کا نام ہے، یعنی کہ زندگی کا جو حسن ہے وہ جہد مسلسل میں ہے، اور جو جدوجہد نہیں کرتا وہ فنا ہو جاتا ہے۔ آغاز سے جدوجہد کا شدید خواہشات پر مبنی ہے، یعنی کہ اگر خواہش ہوگی جبھی تو ہم جدوجہد کریں گے نا، اور لگاتار اور مسلسل محنت اس کا صلہ انعام ہے اور نتیجہ درجہ کمال ہے۔ حرکت زندگی ہے، سکون موت ہے، جدوجہد کرنے والا ہی ترقی پاتا ہے، منزل مقصود پر پہنچتا ہے، بے عمل فنا ہو جاتا ہے، زمانے کا ساتھ نہ دینے والے ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد کوشش میں چھپا ہے۔ پھر اس کے ہیں مشقی سوالات، وہ کریں گے، اور جو کوشش چھوڑ دیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ خوبصورت انعام ہے ہمارا۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارے مرکزی خیال۔ اب کر لیتے ہیں اس کے مشقی سوالات۔ اس میں 3 سوال ہیں اور 3 ہی اس کی بلینکس ہیں۔ نظم چاند و تارے میں مدام چلنا سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے کہ نظم چاند و تارے میں مدام چلنا سے علامہ اقبال کی مراد تاروں کا ہزاروں سال سے لگاتار چمکنا اور مسلسل گردش میں رہنا ہے۔ بے ہے کہ جنبش ہے زندگی سے علامہ اقبال کا اشارہ کس طرف ہے؟ جواب ہے جنبش سے ہے زندگی سے علامہ اقبال کا اشارہ انسان کی جدوجہد، چیزوں کی حرکت اور عمل کی طرف ہے، کیونکہ مسلسل حرکت، جدوجہد اور عمل کی بدولت یہ کائنات قائم ہے۔ اگر چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ جی میں کہ علامہ محمد اقبال کے نزدیک پوشیدہ قرار میں اجل ہے سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ اقبال کے نزدیک پوشیدہ قرار میں اجل سے مراد ہے کہ زندگی میں کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے مسلسل جدوجہد ضروری ہے، اس لیے رکنا ٹھہرنا، بیٹھے رہنا، جدوجہد نہ کرنا، اجل یعنی موت ہے، مسلسل حرکت ہی زندگی ہے۔ درست جواب پہ نشان لگائیں۔ ستم کش سفر سے مراد ہے سفر میں تکلیفیں برداشت کرنے والا۔ نظم چاند و تارے کی حیت ہے مثنوی، اور اشب زمانہ میں سند پائی جاتی ہے استعارہ۔ اس طرح ہم نے سوال جواب، مرکزی خیال اور اس کی تشریح بھی کر لی، تو یہ ہمارا نظم کا پورشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کا بے انتہا شکریہ۔